بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل، حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، بس موت کا انتظار ہے دنیا۔ اے سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر صبح کو اٹھ ہے، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس اللہ ہی سے ناتا جوڑ دے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن ہوگا تو بھی موت کا شکار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ معزز سامعین گرامی، اس دنیا کائنات میں، اس جہان و رنگ و منہ کے اندر جتنے بھی کاروبار ہیں، جتنی بھی سرگرمیاں اور تجارت کی جا رہی ہے، ان تمام سرگرمیاں، تجارت، کاروبار کی 2 قسمیں ہیں۔ بعض کاروبار، سرگرمیاں، تجارت ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، اور بعض کاروبار، تجارت، سرگرمیاں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ضروریات سے مراد کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے پانی، پہننے کے لیے لباس، سر ڈھانپنے کے لیے چھت۔ خواہشات سے مراد جو دل نے چاہ لیا وہی کر لیا، جو دل کی تمنا بن گئی وہی کر لیا، جیسا دل نے چاہا ویسا ہی کر لیا، یعنی دل کی خواہشوں کے پیچھے چل پڑا۔ یاد رکھیے، ضرورتیں غریب لوگوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشیں بڑے بڑے لوگوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ اور دنیا پر
کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروریات کو صرف پورا کیجئے۔ خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیا پر ہمیشہ وہ بندہ ناکام گزرا ہے جس نے اس دنیا پر خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ معزز سامعین گرامی، خواہشیں بھی پوری نہیں ہوئیں، زندگی کا اختتام ہو چکا ہے۔ معزز سامعین گرامی، بس ضروریات کو پورا کیجئے، خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ کہا جاتا ہے ایک بادشاہ کے متعلق، اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، اس نے اپنے تمام ملازمین کو اعلان کر دیا اپنی بادشاہت میں تخت پر بیٹھے ہوئے، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، بچہ ہے، یہ جو بھی خواہش کرے اس کی تمام خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ وہ بچہ جیسی خواہش کرتا، ملازم فی الفور اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں۔ ایک دن وہ بچہ کہتا ہے ایک چھوٹا سا کٹورا لے کر کے آؤ، جس کو ہماری زبان میں کجا یا سندھی زبان میں چھوٹا دلہ کہا جاتا ہے۔ وہ لایا گیا، پھر کہنے لگا ایک ہاتھی لے کر کے آؤ، ہاتھی لایا گیا۔ اب خواہش کیا کرتا ہے، اس چھوٹے سے کٹورے کے اندر اس ہاتھی کو داخل کرو۔ اب اس بچے کی یہ خواہش مرتے دم تک پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ کٹورا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ہاتھی اس کٹورے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا معزز سامعین گرامی، دنیا ضروریات کو پورا کرنے کی جگہ ہے، خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن اٹھائیے، الف لام سے لے کر کے والناس کی سین تک قرآن کی سرچ کیجئے، مطالعہ کیجئے، پڑھیے۔ اللہ نے قرآن کے 30 سپاروں میں کہیں پر یہ نہیں فرمایا کہ دنیا خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا تو بس میرے بھائیوں ضرورت کو پورا کرنے کی جگہ ہے، خواہشات تو کل قیامت کے دن جنت میں پوری کی جائیں گی۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا دنیا پر زندگی گزارنے کے بعد جب قیامت کے دن بروز اللہ کے ہاں جنت میں جاؤ گے، جو بھی خواہش کرو گے تمہاری وہ خواہش کیا ہے، پوری کر دی جائے گی۔ آئیے حضرات ذی وقار توجہ فرمانا، دنیا پر ضروریات کو پورا کرنا ہے، خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ اللہ مالک العلام اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میرا مالک ضروریات کے متعلق بھی خبر دے رہا ہے، خواہشات کے متعلق بھی آگاہی دے رہا ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، توجہ فرمانا، خالق کائنات اپنی پاک کلام میں اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں مالک الملک میرے سمیت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا قرآن خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس بندے کی زندگی پر غور نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ استفہامیہ طریقے میں یعنی تعجب انگیز طریقے میں میرے پیغمبر کو خبر دے رہے ہیں۔ جس طرح دنیا پر ہم کہتے ہیں یار فلاں
معاملے کا فلاں خبر کا تجھے نہیں پتا؟ بندہ کہتا یار مجھے نہیں پتا. پھر ہم آگے سے کہتے یار تجھے اس اتنی عام خبر ہے جس کا تجھے نہیں پتا. یعنی تعجب کے انداز میں اللہ میرے نبی کو فرما رہا ہے. فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے محبوب پیغمبر کیا آپ نے اس بندے کی زندگی پر غور نہیں کیا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے. جو دل کی تمنا بن گئی وہی کر لیا، جو دل میں خواہش پیدا ہوئی ویسا ہی کرنا شروع کر دیا. دل کی تمناؤں کے پیچھے جو دل نے چاہا ویسا کر لیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام کے ابتدائی دور میں کوئی بندہ سفر کرتا، جنگل بیابان کا سفر ہے، اللہ اکبر اللہ، سفر کرتے کرتے اسے کوئی خوبصورت پتھر نظر آتا، اس کو اٹھا کر کے دھو کر کے صاف کر کے اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتا. تو میرا حاجت روا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے. یعنی جو دل کی تمنا بن جاتی ویسے کر لیتے. لکڑی کے معبود بنا کر کے بت بنایا، مجسمہ تیار کیا، دل نے چاہا اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا. آٹے کا رب بنا کر کے اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. جدا ایک خدا تھا ہر قبیلے کا، ہر گھرانے کا. کوئی بت فتح پانے کا، کوئی بت بھاگ جانے کا. یعنی جو دل چاہتا وہ کر لیتے اور پھر سفر کرنا شروع کر دیتے. اس سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت پتھر نظر آتا، پہلے کو پھینک دیتے، دوسرے کو اٹھا لیتے. وہ نہیں، تو میرا حاجت روا ہے، تو میرا مشکل کشا ہے. یعنی جو بات دل کو پسند لگی وہی کرنا شروع کر لیتے. یعنی جو دل چاہتا وہی کرتے، اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے. فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے محبوب پیغمبر کیا آپ نے اس بندے کی زندگی پر غور نہیں کیا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا ہے. افا انت تکون علیہ وکیلا، اے میرے پیغمبر ایسے بندے کو ہدایت کے رستے پر لے کر کے آنا آپ کے بس کی بات نہیں، جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے. حضرات ذی وقار، جو بندہ خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، دل کی تمناؤں اور حسرتوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کو سمجھانا میرا کیا، میرے استادوں کا سمجھانا کیا، اور میرے شیوخ کا سمجھانا کیا. اللہ میرے نبی کو فرما رہا ہے محبوب، جو بندہ خواہشات کی تکمیل کے سفر کے پیچھے، دل کی حسرتوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، ایسے بندے کو ہدایت کے رستے پر لے کر آنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کے سمجھانے سے بھی سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے چل پڑا ہے. آئیے معزز سامعین گرامی، دل کی تمناؤں اور خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا، بس کیا کرنا ہے، ضروریات کو پورا کرنا ہے.
اللہ اکبر اللہ، بس ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ میرے پیغمبر کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن اعلان فرما رہا ہے، لوگوں خواہشیں پوری نہیں کرنی، بس ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ بندہ مر جاتا ہے لیکن بندے کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ آپ نے نہیں دیکھا کسی بندے کو پھانسی دی جا رہی ہے، سولی کے پھٹڑے پر لایا جاتا ہے، اور سولی کے پھٹڑے پر لانے کے بعد اس سے پوچھا دیتا ہے تیری کوئی آخری تمنا ہو، تیری کوئی آخری خواہش ہو۔ جس کو پھانسی دی جا رہی ہے یہ اس سے کیوں پوچھا جا رہا ہے تیری کوئی آخری تمنا ہو، تیری کوئی آخری خواہش ہو؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی ختم ہو چکی ہے لیکن خواہشیں ابھی بھی باقی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، معزز سامعین گرامی، زندگی ختم ہو جائے گی لیکن بندے کی خواہشیں حسرتیں نہیں پوری ہوں گی۔ ایک اور مقام اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے میرے داؤد پیغمبر، اللہ داؤد نبی کو عام انسان نہیں ہے، وقت کے نبی کو اللہ آرڈر دے رہا ہے، حکم فرما رہا ہے۔ اللہ کا آرڈر وقت کے نبی کو کیا ہے؟ فرمایا اے میرے داؤد پیغمبر، اے میرے داؤد پیغمبر، میں نے دنیا پر تجھے جج بنایا ہے، میں نے لوگوں کے لیے تجھے چیف جسٹس بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد پیغمبر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، میرٹ پر فیصلہ کرنا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اے میرے داؤد پیغمبر، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے میرے داؤد پیغمبر خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، دل کی تمناؤں کے پیچھے نہیں چلنا، جو دل نے کہا وہ نہیں کرنا، جو رب کہے وہ کرنا ہے۔ اگر میرے پیغمبر داؤد اگر خواہشات کے پیچھے چل پڑا، دل کی تمناؤں کے پیچھے چل پڑا، ہوگا کیا؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے میرے داؤد پیغمبر سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا، صراط مستقیم نکل جائے گا، سیدھا راستہ چھوڑ جائے گا۔ حضرات ذی وقار، جو بندہ دل کی خواہشوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، جو دل نے چاہا وہ اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے، ایسے بندے کا علم ختم ہو جاتا ہے، ایسے بندے کا علم ختم ہو جاتا ہے اور اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دل نے چاہا کوئی لڑکی دیکھی بڑی خوبصورت ہے، بس میں اس کو حاصل کر لوں، پیسوں کی طرف ذہن آ گیا، بس میں پیسے کما لوں۔ اللہ اکبر اللہ، پیسوں کی طرف ذہن آ گیا، میں پیسے کما لوں، دنیا کما لوں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، دنیا پر عبد الدینار نہ بن، عبد الدرہم نہ بن، بلکہ عبداللہ اور عبد الرحمن بن جا۔ جو دنیا پر عبد الدینار بنا وہ کامیاب نہیں ہوا، عبد الدرہم بنا وہ کامیاب نہیں ہوا۔
جو دنیا پر عبد الرحمن اور عبداللہ بن گیا وہ کامیاب ہے۔ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، دنیا پر دینار یعنی پیسے کا بندہ نہ بن، درہم کا بندہ نہ بن، روپے کا بندہ نہ بن، پیسے دنیا کی دولت کا بندہ نہ بن، عبد الرحمن اور عبداللہ بن جا۔ جو اس دنیا پر عبد الرحمن اور عبداللہ بن گیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئی حضرات ذی وقار میرے پیغمبر کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن اعلان فرما رہا ہے، قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ لوگوں خواہشیں پوری نہیں کرنی، بس ضروریات کو پورا کرنا ہے، ضروریات کو پورا کرنا ہے، ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ آئیے معزز سامعین گرامی، دنیا کی دولتوں سے توجہ ہٹا کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ، دنیا کی حسرتیں چھوڑ کر کے اللہ کے رستے پر آ جاؤ۔ ایک اللہ والا کیا کہتا، بڑی پیاری ترجمانی کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، آہن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا، آہن رب دے در تے اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ ہو سن، جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سن، اے بنگلے زمینات۔ دنیا پر چودھری صاحب ہے، بڑی دولتیں ہیں، بڑے پیسے ہیں، بڑی بڑی حسرتیں رکھنے والا دنیا کا امیر انسان ہے، آج بڑے پیسے ہیں جناب، بڑے بڑے اعلیٰ محلات میں رہنے کی خواہش رکھتا ہے، بڑی بڑی برانڈڈ اعلیٰ گاڑیوں پر سواری کرنے کی خواہش رکھتا ہے، ایک قدم پیدل چلنا بھی گاڑی کے علاوہ یعنی کہ گوارا نہیں کرتا۔ اور اللہ اکبر، بڑی دولتیں لیکن دوسرا وقت کیا ہے، نیچے نہ گاڑی ہے، پیدل جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جو دنیا پر گاڑی کے علاوہ سفر نہیں کرتا تھا، چار پہیوں کی گاڑی پر سفر کرنے والا چار پائی پر پیدل جا رہا ہے۔ بڑی بڑی حسرتیں ہیں، نہ ہی کفن کے ساتھ جیب لگائی ہے، کسی کو ذرہ برابر ترس نہیں آیا کہ ہمارے باپ نے ساری زندگی ہمارے لیے کمایا، جاتے جاتے کفن کو جیب لگا دی جائے، کچھ پیسے ڈال دیے جائیں آگے کام آئے، اور کوئی ذرے برابر بھی رحم نہیں کرتا۔ اور شاعر کیا کہتا ہے، اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ ہو سن، جیباں کفن نال لگیاں نہ ہو سن، تیرے بینک بیلنس نہ کر سن وفا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا، آہن رب دے در تے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن ہے، خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله۔ اللہ اکبر اللہ۔ ضروریات اور خواہشات کی مثال کو سمجھنا چاہتے ہو، آسان اور سادہ اور سیمپل انداز میں سمجھاؤں۔ یہاں سے کوئی حج کرنے کے لیے
کوئی بندہ جاتا ہے، بعض لوگ حج کرنے کے لوٹنے کے بعد ضروریات کا سامان لیتے ہیں اور بعض لوگ خواہشات کا سامان لیتے ہیں۔ جناب میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ لے لوں، میں اپنی بیوی کے لیے کچھ لے لوں، میں اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ لے لوں، میں اپنے دوستوں کے لیے کچھ خرید لوں، میں اپنے عزیز و اقارب کے لیے کوئی تحفے تحائف خرید لوں۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، ایک بیگ سر پر ہے، دوسرا بیگ بغل میں ہے، تیسرا بیگ ہاتھ میں ہے، اور بورڈنگ کارڈ کے لیے جب جہاز کی طرف جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب سامان زیادہ ہے، اتنا وزن جہاز میں اٹھایا نہیں جائے گا۔ پھر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی منت سماجت کرتا ہے، یار 2 درہم مجھ سے لے لے، 2 دینار مجھ سے لے لے، میرا وزن لے لے۔ آگے والی سواری کی منت کرتا ہے، یار میرا بیگ اٹھا لے۔ پیچھے والی سواری کی منت کرتا ہے، یار میرا بیگ اٹھا لے۔ یہ ٹینشن میں کیوں ہے؟ پریشان میں کیوں ہے؟ کیونکہ کہ اس نے اپنے سر پر، اپنے کندھوں پر خواہشات کا وزن، خواہشات کا بوجھ ڈال لیا ہے۔ اور جو ضروریات کو پورا کرتا ہے، ایک زمزم کا کین لے لیا پانی کا، تھوڑی سی کھجوریں لے لی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بڑی آسانی کے ساتھ وہ اپنی سواری میں سوار ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، جو بندہ دنیا پر اپنے سر پر خواہشات کا وزن لاد لے گا، دل کی حسرتوں کا بوجھ لاد کر کے اللہ کی عدالت میں جائے گا، کل قیامت کے دن ایک ایک خواہش کا سوال و جواب ہوگا۔ اللہ تعالی جہنم کا چلان دے کر کے ایسے بندے کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کس کو؟ جو دنیا پر خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خواہشیں کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، بس ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ بس دنیا ضروریات کو پورا کرنے کی جگہ ہے، خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ معزز سامعین گرامی، ایک اور مقام اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا اللہ اکبر اللہ، واذلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ ومن یعدہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، اس میں بھی اللہ استفہامیہ یعنی تعجب انگیز انداز میں میرے نبی کو خبر دے رہے ہیں، اے میرے محبوبہ، آپ نے اس بندے کی زندگی پر غور نہیں کیا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، دل کی تمناؤں کو معبود بنا لیا ہے، دل کی تمناؤں کے پیچھے چل پڑا ہے۔ فرمایا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، فرمایا جو بندہ خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، ایسا بندہ اللہ کے کاغذوں میں گمراہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ بندہ آج گمراہ ہوگا، کل کو گمراہ ہوگا، پرسوں کو گمراہ ہوگا۔ فرمایا محبوب جو خواہشوں کے پیچھے چل پڑتا ہے، اللہ کے کاغذات میں وہ گمراہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے کاغذوں میں وہ گمراہ لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا 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 ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، فرمایا ایسے بندے کے دلوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں، آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اور کانوں پر مہریں لگا دی جاتی ہیں۔ حضرات ذی وقار، بڑے بڑے علم والوں کا علم پہ جاتا ہے جب لوگ خواہشوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بڑے بڑے تقوی والوں کا تقوی برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے جب لوگ خواہشوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، بڑے
بڑے عابد اور عبادت گزار بندوں کی عبادتیں تباہ ہو کر کے رہ جاتی ہیں جب لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ امام قرطبیت تذکرہ کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، مصر کی جامعہ مسجد کا ایک مؤذن ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے، بڑی خوبصورت آواز میں اذان کہتا ہے۔ پرانے دور میں اسپیکر بجلی کا سسٹم نہیں تھا، مسجد کے مینار پر چھت پر چڑھ کے اذان دی جاتی تھی۔ یہ اذان کے لیے چڑھا اذان دے رہا ہے، اس کی بڑی پیاری آواز ہے، اس کے تقوی زود کی مثالیں دور دور تک دوڑ رہی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اس کی اذان سن کر کے اس کا تقوی دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اذان دیتے دیتے ایک دن اچانک سامنے ایک عیسائیوں کا گھر ہے، اس میں نظر پڑی ایک بڑی خوبصورت نشیلا لڑکی بیٹھی ہے۔ دل میں خواہش آئی کہ میں اس لڑکی سے نکاح کروں، میری زندگی میں آ جائے۔ اذان دی دینے کے بعد اترا، دروازے پر دستک دی، جناب میں فلاں لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آگے سے جواب ملا کہ تو مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ ہاں ایک بات ممکن ہے، اگر تو اسلام چھوڑ دے، عیسائی مذہب قبول کرے تو پھر ہو سکتا ہے۔ یارو دل کی تمنا کے پیچھے کہتا میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں، میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں۔ عیسائی مذہب قبول کر لیا، مرتد ہو گیا، اللہ اکبر اللہ، اور شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں، اور ایک دن اپنے مکان کی چھت پر کام کے لیے چڑھا اور اچانک قدم پھسلتا ہے، پھسلتے زمین پر گرا، گرتے فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یارو دل کی تمنا کے پیچھے اللہ دین بھی چلا گیا، محبوب بھی ہاتھوں سے نکل گیا، ساری زندگی کی پڑھی ہوئی نمازیں، ساری زندگی کی ادی ہوئی اذانیں تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئیں، ساری زندگی کے اعمال دل کی تمنا کے پیچھے، خواہش کے پیچھے تباہ ہو کر کے رہ گئے۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہی ہم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یعنی ساری زندگی کے اعمال، ساری زندگی کی نیکیاں تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئی، صرف دل کی تمنا کے پیچھے، دل کی خواہشوں کے پیچھے اپنا سب کچھ برباد کر کے بیٹھ گیا۔ آج معزز سامعین گرامی، ہماری تمنائیں ختم نہیں ہوتی، ہماری حسرتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ آج بچہ اغوا کیا جا رہا ہے، تمنا کیا ہے؟ 5 کروڑ روپیہ ملے گا، کسی کا قتل کیا جا رہا ہے، تمنا کیا ہے؟ جناب میں دنیا کا دولت مند انسان بنوں، دنیا کا دولت مند انسان بنوں۔ محبتیں پھیکی ہو چکی ہیں، نفرتیں عداوتیں کیا ہے؟ ہر بندہ بے ایمانی کے پیچھے کیوں ہے کہ سکا بھائی کہتا بھائی کو کھا جاؤں میرا بس چلے؟ کیا ہے یہ حسرتیں ہیں، یہ دل کی تمنا ہے۔ دن رات ہم نے دل کی تمناؤں کے پیچھے ایک کیا ہوا ہے، ایمان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے نیک و پاک لوگوں کے ہاتھ آج خون کے ساتھ بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دل کی تمناؤں کے پیچھے، دل کی خواہشوں کے پیچھے لوگ اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں، اپنی تمناؤں کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، فرمایا جو بندہ اپنے دل کی تمناؤں کے پیچھے چل پڑتا ہے، آنکھوں پر پردہ جاتا ہے، دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں، پھر جو مرضی کرتا چلا جائے۔ اٹھائیے میڈیا، ہمارے حالات کیسے بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ
اللہ اکبر اللہ، ماضی قریب کا واقعہ، ایک عورت شادی شدہ ہے، چھوٹے بچے ہیں، کسی دوسرے مرد کے ساتھ عشق رچاتی ہے اور اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، شوہر نے طلاق نہ دی اور کیا کرتی ہے، گھر کے اندر بیڈ پر سوئے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، پیٹرول منگوا کر کے بیڈ پر بہا کر کے آگ لگا کر کے جلا دیتی ہے۔ بہانہ کیا بنایا، میں سگریٹ پی رہی ہوں۔ فرمایا وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، فرمایا جب لوگ خواہشوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، رشتے ناطے کا تقدس نہیں رہتا۔ ایک اور واقعہ، ایک سکی چچی اپنے بھانجے کے ساتھ عشق رچا کر کے اپنے شوہر کے ٹکڑے کر کے قتل کر دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے، دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، دلوں پر تالے خواہشات کی وجہ سے۔ آئے دن واقعات میڈیا اٹھا کر کے دیکھے، قتل و غارت کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری خواہشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ فرمایا وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ فرمایا جو لوگ خواہشوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، دل کی تمناؤں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کے دلوں پر تالے، آنکھوں پر پردے اور کانوں پر موریں لگا دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، خواہشیں گناہوں کو جنم دیتی ہیں۔ توجہ فرمانا، آخری چند منٹوں کی میری گفتگو، اب تک کسی بندے نے کوئی غور نہیں کیا، اس کی مرضی، اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں یہ میری جملے یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کسی بد نصیب کی زندگی بدل جائے۔ اللہ اکبر اللہ، کوئی بھولا ہوا سیدھے راستے پر آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں لوگوں، خواہشیں گناہوں کو جنم دیتی ہیں، خواہشیں بندے کو گناہوں کی طرف لے کر کے آتی ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ اکبر اللہ، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا پرانے دور کا ایک بندہ ہے، عابد بندہ، اللہ کی بڑی عبادت کرنے والا، ایک عورت اس کو لگی ہے برائی کی دعوت دینے، اس نے بڑی کوشش کی اس کو برائی پر لانے کے لیے، لیکن وہ نوجوان برائی پر نہ آیا۔ اللہ اکبر اللہ، ایک دن جائز کام کے بہانے اپنے گھر میں بلا لیتی ہے، دروازے بند کر لیتی ہے اور کہتی ہے میرے ساتھ برائی کر، یا اس بچے کو قتل کر، یا شراب پی لے۔ اللہ اکبر اللہ، میں جانے نہیں دوں گی، اللہ اکبر اللہ، میں جانے نہیں دوں گی۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ اس عابد نے دل کے ساتھ سوچا، مشورہ کیا کیا کروں، دل سے خواہش نکلی کہ میں شراب پی لیتا ہوں، دل کی خواہش کے پیچھے شراب پی لیتا ہے، نشے میں چلا گیا، نشے میں آ کر کے بچہ بھی قتل کر لیتا ہے، عورت کے ساتھ برائی بھی کر لیتا ہے، اور ساری زندگی کے کیے ہوئے اعمال تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ ساری زندگی کی ہوئی عبادتیں تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ یارو خواہشیں پوری ہونے کی نہیں، بس ضروریات کو پورا کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور مقام سورہ نازعات ہے، میرا مالک اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نوجوانوں جب بھی گناہ کو من کرے، دل کرے، اللہ کو یاد کر لیا کرو، یہ جملہ دل میں لے کر آیا کرو۔ آج دنیا سے ڈر کر کے برائی کرتا ہے، دل کی تمنا کے پیچھے، میرا سکا باپ نہ دیکھ لے، میرے بھائی
نہ دیکھ لیں، میرے رشتہ دار نہ دیکھیں، ذرا سوچا کر کے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا مالک دیکھ رہا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جہنم کی آگ سے ڈر کر کے اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کامیابی کی گارنٹی فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا وہ بندہ دنیا پر بھی کامیاب ہے، اگلے جان میں بھی کامیاب ہے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ رکھوں، ایک نوجوان کا، میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں کے لیے سبق ہے۔ ملک شام کے دمشق شہر کا واقعہ ہے، ایک کالج کی نوجوان لڑکی ہے جناب، کالج سے نکلی، بڑی شدید بارش اور طوفان ہے اور سردی کا موسم ہے، کپڑے بھیگ چکے ہیں، سردی سے سسک رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ سسکتی اس نے سوچا کہیں پر پناہ لے لوں، صبح سے شام تک کوئی سواری نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کسی گھر میں رات کی پناہ لے لوں، کسی گھر میں رات جا کر کے رکوں، اور اس نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا، ایک نوجوان نکلا، اس نے دیکھا کہ نوجوان لڑکی کے کپڑے بھیگے ہیں، سردی کے ساتھ سسک رہی ہے، اس نے اپنے گھر میں جگہ دے دی، اکیلا ہی نوجوان ہے، ایک کمرہ ہے، ایک برآمدہ، چھوٹا سا سین ہے، کمرے کے اندر لے گیا اور اللہ اکبر، اللہ ہیٹر چلا کر کے دے دیا، اے اللہ کی بندی سردی کافی ہے، تیرے کپڑے بھیگے ہیں، کمرہ گرم ہوگا، ہیٹر کے ساتھ تیرے کپڑے سوکھیں گے، اور تجھے، اور اس نے دیکھا کہ سردی کی وجہ سے شدید بخار ہے، اس نے ایک ٹیبلٹ اٹھائی، گولی اٹھائی، بخار کی ٹیبلٹ دے دیتا ہے، پانی پلایا، وہ کھا لیا اور کہا اللہ کی بندی میں برآمدے میں بیٹھ جاتا ہوں، تو سو جا، آرام کر، اور جب یہ کمرہ گرم ہو جائے گا، شدید سردی ہے، اور میں ہیٹر اٹھا کر کے باہر برآمدے میں لے جاؤں گا، اللہ اکبر، اللہ، اور رات کا کافی حصہ گزر گیا، گزرنے کے بعد نوجوان نے دیکھا ہیٹر اٹھایا، اٹھانے کے لیے آیا، بلف جل رہا ہے شدید، وہ لڑکی سوئی ہوئی ہے، کوئی پردہ نہیں کیا، کیونکہ کالج یونیورسٹی کے لوگوں کا ذہن ہے کہ پردہ پرانے دور کی عورتیں کریں، ہم کیوں کریں۔ نوجوان نے دیکھا لڑکی سوئی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے، اور دل میں خواہش ہوئی کہ میں اس کے ساتھ برائی کروں، اور فوراً اللہ سے ڈر کر کے، جہنم سے ڈر کر کے ہیٹر اٹھایا، برآمدے میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یارو شیطان بندے کا بڑا ازلی دشمن ہے، شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ بندے کو دھکیل کر کے گناہ کی طرف لے کر کے آؤں۔ نوجوانوں جب بھی من کرے گناہ کو تو جہنم کی آگ یاد کر لیا کرو، دنیا کی آگ کو سامنے رکھ لیا کرو، جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے۔ نوجوان کہتے ہیں ہیٹر رکھا ہے، اللہ اکبر اللہ، اور اللہ اکبر اللہ، رات گزر گئی، نوجوان لڑکی اٹھی اور اس نے دیکھا نوجوان نظر نہیں آ رہا، باہر نکلی، صبح کا سورج طلوع ہوا اور دیکھا باہر ہیٹر کے سامنے نوجوان بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور پریشان ہو گئی، شاید میں نے دوائی کھائی ہے، نشے میں کہیں اس نے میرے ساتھ برائی تو نہیں کی، پریشان ہو کر کے گھر میں بھاگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اسی دوران تعارف ہوا تھا، لڑکی نے بتایا میں فلاں کالج میں پڑھتی ہوں، لڑکے نے بھی بتایا کہ اسی کالج کے فلاں سیکشن میں میں پڑھتا ہوں، اور لڑکی کا باپ پریشان ہے۔ بیٹی گھر میں آئی اور بیٹی نے سارا واقعہ سنایا، اس کے بعد کو غصہ آیا، فوراً اس نوجوان کو تلاش کیا گیا،
گیا، کیا پتا کروایا کہ نوجوان ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس کا باپ ہاسپٹل میں آیا، کہنے لگا اللہ کے بندے میری بیٹی رات تھی، اس نوجوان کے ہاتھ دیکھے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جل چکی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ کہتا اللہ کے بندے کیا معاملہ؟ کہنے لگا اللہ کے بندے ایک لڑکی میرے گھر میں نوجوان آئی تھی اور بڑی خوبصورت تھی، میں ہیٹر اٹھانے کے لیے گیا اور شیطان نے مجھے برائی کی طرف دعوت دی اور میں ہیٹر اٹھا کر کے باہر لے کر کے آیا۔ جب بھی مجھے شیطان برائی کی دعوت دیتا میں اپنی ایک انگلی ہیٹر کی آگ پر رکھ دیتا، انگلی جلتی اور میں کہتا اپنے نفس کو سمجھوتا کرتا اپنے من کے ساتھ، یہ آگ تو کچھ نہیں 70 گنا جہنم کی آگ تیز ہے، مجھے پتا نہیں چلا۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جل گئیں، میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اس لڑکی کا باپ کہتا ہے یار تو کتنا ایمان والا ہے۔ میں یعنی نوجوان نے اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا اور کہتا اللہ کے بندے تو کتنا امانت دار ہے، میں اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے، فرمایا ایسے بندے کے لیے گارنٹی ہے، فرمایا جنت کی گارنٹی ہے، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اپنی بات کو سمیٹوں، اختتام کی طرف لے کر کے آؤں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، میرے پیغمبر نے ایک صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی، قبر کو تیار کیا جا رہا ہے، میرے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پیغمبر نے سر جھکا لیا، توجہ فرمانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پیغمبر نے سر اٹھایا، میرے نبی کے چہرے سے ایسے مسحور ہو رہا تھا جیسے بندہ دنیا کے بڑے غموں کا ستایا ہوا ہوتا ہے، بڑے دکھ سے گزرا ہوا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے زمین پر ایک تنکا پکڑ کر کے وَخَطَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے ایک خط کھینچنا شروع کر دیا، چاروں طرف کمرے نما۔ میرے پیغمبر نے ایک ڈبہ بنایا، کھانا بنایا، اس کے اندر چھوٹی 2 لمبی لکیریں کھینچی، ہم چورس ایک خانہ بنایا، ڈبہ بنایا، اور اس کے درمیان میں سے 2 لمبی لکیریں کھینچی جو اس خانے سے باہر نکلتی ہیں، اور ان لمبی لکیروں کے درمیان چھوٹی چھوٹی لکیریں میرے پیغمبر نے کھینچی، اور فرمایا میرے صحابہ یہ چاروں طرف جو خانہ بند ہے یہ بندے کی موت ہے، یہ 2 لمبی لکیریں بندے کی خواہشیں ہیں، اور یہ جو لکیریں بندے کی موت ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی لمبی بندے کی خواہشیں ہیں، چھوٹی چھوٹی لکیریں یہ بندے کی خواہشیں ہیں۔ فرمایا بندہ چھوٹی چھوٹی لکیروں سے نکل کر، میرے پیغمبر نے فرمایا چھوٹی چھوٹی لکیروں سے نکل کر کے، مصیبتوں اور آفتوں سے نکل کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کا سفر کرنا چاہتا ہے کہ موت آ جاتی ہے، خواہشیں دل میں ہی رہ جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی۔ یارو بندہ مر جاتا ہے، بندے کی خواہشیں نہیں پوری ہوتی، بندہ موت کی سیج پر پڑا ہے، ملک الموت آ جاتا ہے سانس نکالنے کے لیے، اس وقت بھی بندہ کہتا کاش تھوڑا وقت مل جاتا، میں یوں کر لیتا۔ یارو بندہ مر جاتا ہے لیکن بندے کی خواہشیں نہیں پوری ہوتی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے ابن آدم دنیا پر زندگی ایسے گزار جس طرح کوئی راہی مسافر زندگی
گزارتا ہے۔ مسافر کو کوئی خواہش نہیں ہے، بس ضرورت کا سامان ہے، بس ضرورت کی چیز چاہیے۔ آؤ لوگوں، خواہشیں پوری نہ کرو۔ آج ہماری خواہشیں پوری ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آج ہمیں عبادتوں میں لذت کیوں نہیں آتی؟ آج ہمیں نمازوں میں سکون کیوں نہیں آتا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ یار مولوی صاحب خطبہ چھوڑے، جان چھوٹے ہم چلے جائیں۔ یار مولوی صاحب اتنا لمبا خطبہ دیتا ہے، بسترا لے کر کے آ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ آج ہمارے دلوں میں خواہشات کے بت ہیں، اسی لیے ہمیں عبادتوں میں لذت نہیں آتی۔ جس بندے کا ذہن ہے فجر کے وقت اٹھوں، مغرب کا سورج طلوع ہونے سے پہلے میں نے 50,000 کمانا ہے، میں نے 1,00,000 کمانا ہے، میں دنیا کا امیر انسان بننا چاہتا ہوں، اس کو عبادت میں لذت کہاں سے آئے گی؟ عبادت میں سکون کہاں سے آئے گا؟ میرے نبی تو ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور اشک بہاتے، اور میرے نبی کے قدموں پر ورم پڑ جاتی، سوزش ہو جاتی، اور میرے نبی کے صحابہ سارا دن جنگلوں میں لکڑیاں کٹھیاں کرتے، رات کو مصلی پر اللہ کے حضور قرآن پڑھ کے آنسو بہایا کرتے، کیونکہ ان کے دلوں میں خواہشات کے بت نہیں تھے، خواہشات نہیں تھی۔ آئیے معزز سامعین گرامی، ضروریات کو پورا کیجئے، خواہشات کو پورا نہ کیجئے، ضروریات۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ آخری واقعہ بات ختم کروں، میں قربان جاؤں میرے نبی کے صحابہ، کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے، دنیا پر بڑی سادگی اور بڑی سیمپل انداز میں زندگی گزار کے اعلیٰ مثالیں قائم کر دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر نے ملک شام کا گورنر، دمشق شہر کا گورنر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا۔ اس وقت دمشق 4 صوبوں پر مبنی ہے، اتنے بڑے شہروں کا ایک ہی صوبہ تھا، اس کا گورنر ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ حضرت عمر نکلے وزٹ کے لیے، وزٹ کیا، اپنے بادشاہ کے متعلق، وزیر کے متعلق معلومات لی، خبر، اور دل میں آیا کیوں نہ ہو کہ ابو عبیدہ بن جراح کا گھر دیکھوں اور مجھے اعلیٰ محل نظر آئے گا، اور میں پوچھوں گا یہ تو نے کہاں سے تیار کیا؟ اللہ اکبر اللہ۔ آج ہمارے گورنر، ہمارے وزیر بڑے بڑے بنگلے، غریب سڑک پر دھکے کھاتا نظر آتا ہے، ہمارے وزراء کی خواہشیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر نے کہا اے ابو عبیدہ، میں تیرا محل دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے امیر المؤمنین، آپ میرا گھر دیکھ کر کے کیا کریں گے؟ رہنے دو۔ حضرت عمر کو اور یقین پکا ہوا یہ کیوں منع کر رہا ہے۔ حضرت عمر جلالی طبیعت کے ہیں، غصہ آ گیا۔ ابو عبیدہ، میں نے تجھے کہا میں نے تیرا گھر دیکھنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ لے کر کے نکل گئے، دمشق شہر آ گیا، اور یقین پختہ ہو گیا کہ ضرور اتنے بڑے شہر میں، تجارت کے مرکز میں محل ہوگا۔ ابو عبیدہ تیرا گھر کیا ہے؟ کہاں ہے؟ سارا شہر کرایہ کر لیا، کرنے کے بعد باہر ایک کھجوروں کی چھڑیوں کی جھونپڑی نظر آئی۔ کون ہے؟ گورنر ہے، پرائم منسٹر ہے، گورنر ہے۔ توجہ فرمانا، اللہ اکبر اللہ۔ کھجوروں کی جھونپڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اے امیر المؤمنین، امیر المؤمنین عمر، یہ میرا مال ہے۔ حضرت عمر آئے، دروازے پر کھڑے ہوئے، نظر ڈالی، نہ کوئی پلنگ ہے، نہ کوئی صوفہ ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی چیز نظر نہیں آتی، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ نہ کوئی صوفہ، نہ کوئی پلنگ، ایک مصلی پڑا ہوا ہے۔ اے ابو عبیدہ بن جراح، نہ چارپائی نہ صوفہ۔ اے امیر المؤمنین، یہ مصلی میرا بستر بھی ہے، عبادت گاہ بھی ہے۔ جب سونے کو جی چاہتا ہے مصلی پر سو جاتا ہوں، جب اللہ کے حضور رونے کو جی چاہتا ہے مصلی پر کھڑا ہو کر کے روتا ہوں۔ اور کھانے کے لیے کیا ہے؟ اور جھونپڑی میں سے ایک لکڑی کا پیالہ نکالا۔ امیر المؤمنین
کھانا اس میں آ جاتا ہے، کھا لیتا ہوں، نہ بھی ملے اللہ کا شکریہ ادا کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہنے لگے ابو عبیدہ میرے نبی نے سچ فرمایا تھا، میری امت کا امین اور امانت دار شخص دیکھنا چاہتے ہو ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھو۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، میرے امت کا امین شخص دیکھنا چاہتے ہو ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ آج پرائم منسٹر ہے وقت کا، ہمارے وزیروں کے باتھ روموں میں بڑی بڑی مہنگی ماربل لگی ہوئی ہے، لاکھوں کچنوں پر خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وقت کا پرائم منسٹر ہے، کوئی خواہش نہیں ہے۔ آئیے معزز سامعین گرامی ضروریات کو پورا کیجئے۔ آج ہمارے وزراء کو، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اعلیٰ گاڑی پر بیٹھنا، اعلیٰ پلنگ پر سونا، کھانے کے لیے ہزاروں روپے اڑا دیے جاتے ہیں، انہیں غریب کہاں پر یاد آئیں؟ غریب کہاں پر یاد آئیں؟ غریب بندہ غربت گزارے تو اسے پتا چلتا ہے غربت کیا ہے۔ وقت کا پرائم منسٹر ہے، کون ہے؟ مصر کی بادشاہت، جہاں پوری جناب عرب کے خطے میں، حجاز میں غلہ نہیں مل رہا، لیکن مصر میں غلہ تقسیم کیا جا رہا۔ وقت کا پرائم منسٹر جناب یوسف علیہ السلام، نیچے تخت ہے، ہزاروں نوکر چاکر غلامی دینے والے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ سائل نے سوال کیا، اے امیر المومنین، اے وقت کے بادشاہ، مصر میں تو غلہ وافر ہے، آپ پیٹ بھر کر کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کھا لیا کرو۔ فرمایا اگر میں پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لوں تو مجھے بھوک لگے گی، ستائے گی، مجھے بھوکے یاد آئیں گے۔ آج میرے ملک کے حکمرانوں کو سڑک پر سوئے ہوئے معصوم بچے، غریبوں کے بچے سسکتے بلکتے ہوئے دم توڑتے نظر نہیں آتے، کیونکہ آج انہوں نے عیش و آرام اور اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے گورنمنٹ کے خزانے کو، عوام کے خزانے کو لوٹ کر کے کھا لیا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ایسے بادشاہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ضروریات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خواہشات کو پورا کرنے کی، خواہشات سے بچنے کی اور ضروریات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں نوجوانوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ میری ملت کے جوان ہیں، جوانوں، جوانی بھی ایک اللہ کی امانت ہے، اور مثالیں دے کر کے بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا مالک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔